بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج چیپٹر نمبر 7 باب ہفتم پڑھیں گے، خورد و نوش یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات شریفہ میں بہت تھوڑا کھایا اور بعض دفعہ کئی روز کے روزے رکھتے۔ ان کو صوم و سال کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی زیادہ پیٹ بھر کر نہ تناول فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکم سیری نہ فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال میں تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا طلب نہ فرماتے اور نہ ہی اظہار خواہش فرماتے۔ اگر وہ کھانا پیش کرتے تو تناول فرما لیتے، جو کچھ پیش کرتے کھا لیتے، اور جو پلاتے نوش فرما لیتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم کھانے اور پینے میں عیش و عشرت نہیں کرتے جس طرح چاہتے ہو؟ بے شک میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بعض دفعہ دکل میں اتنی چیز بھی میسر نہ ہوتی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کئی رات پہ در پہ بھوکے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، حالانکہ اکثر غذا جو کی روٹی ہوتی تھی۔ ترمذی شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت جو کی روٹی سے مسلسل 2 یوم میں پیٹ نہیں بھرا۔ ترمذی شریف۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان جیسے بہت سی دیگر روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار الفانی کے خورد و نوش کو کوئی اہمیت نہ دیتے، ورنہ اگر وہ چاہتے تو ہما کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے بنا دیے جاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مال کے کونان ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خود فرماتے ہیں مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں۔ بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ خورد و نوش یعنی کھانے پینے کے تحت مندرجہ احادیث مبارکہ پر ایسی بہت سی روایات کی بنا پر تاجدار انبیاء محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب یا مفلس کہنا سخت حرام ہے۔ اگر توہین کی نیت سے کہے گا تو کفر کا اندیشہ ہے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخ التقی الدین سبکی نے السیف المسعود میں نقل کیا ہے کہ فقہائے اندلس نے متفقہ طور پر ایک شخص کے قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا فتویٰ دیا، جس نے دوران مناظرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استصفاف کیا اور توہیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ کر نام دیا، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد ضروری تھا اور قصد و اختیار سے نہ تھا۔ اگر اچھے کھانوں پر قدرت پاتے تو ضرور کھاتے، یعنی تھوڑا مجبوراً تھوڑا اور سادہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ ملتا نہ تھا۔ اور ایسے ہی مصری شخص نے دوسرے سے بطریقِ طعن و ذلت کہا تو کون ہے؟ تیرا باپ تو بکریاں چراتا تھا۔ تو اس نے جواباً کہا میرے باپ نے بکریاں چرائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اس پر بعض علماء کرام نے تعزیر کا حکم دیا اور بعض نے تقتل کا، کیونکہ اس نے اپنی ذات سے عیب و عار کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ ہاں اگر بطور مسئلہ یا بطور واقعہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں تو جائز ہے۔ غذائے مبارک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخصوص غذاؤں کا تکلف نہ فرماتے تھے، بلکہ اہل مدینہ کی عام روش کے مطابق جو کچھ حاضر ہوتا، مثلاً گوشت، ترکاری، پھل، روغن، زیتون، شہد، کھجور تناول فرما لیتے تھے۔ گوشت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بنا ہوا گوشت بھی تناول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر بنا ہوا گوشت کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا
کی خدمت اقدس میں ایک عورت نے 2 چپاتیاں اور 2 تھوڑا سا پکا ہوا گوشت حدیقتاً پیش کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیالے میں رکھ کر کسی چیز سے ڈھانپ دیا اور تاجدار عرب و عجم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیغام بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ پیالہ اٹھا کر دیکھا تو وہ گوشت اور روٹی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدۃ النساء حیران رہ گئیں اور سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت مریم کے مشابہ بنایا ہے۔ ان کی یہی کیفیت تھی، جب کوئی ان سے پوچھتا کہ یہ شے کہاں سے آئی تو وہ یہی جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے وہ گوشت اور روٹیاں سیر ہو کر تناول فرمائیں، مگر وہ پیالے میں گوشت اور روٹی بدستور موجود رہی۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ کھانا ہمسایوں میں تقسیم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں خیر کثیر اور برکت عطا فرمائی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جانوروں کا گوشت تناول فرمایا۔ ذیل میں بات کا ذکر ہے بکری کا گوشت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا۔ ان میں سے 10 بوؤں کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، کیونکہ دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی تیار کی، کیونکہ دستی کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک دستی پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ پھر اسے دوسری طلب فرمائی، میں نے خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 طلب فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکری کے 2 ہی بازو ہوتے ہیں۔ تو تاجدار عرب و عجم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مجھے قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو چپ رہتا تو ہنڈیاں سے جب تک میں مانگتا رہتا تو دستی بونگیاں ہی نکلتی رہتیں۔ سبحان اللہ۔ بکری کا گوشت گرم تر ہے، اس کا مسئلہ دار چینی ہے، یہ زود ہضم صاف خون پیدا کرنے والا اور صالح الکموس ہے۔ 6 ماہ کے بکری کے بچے کا گوشت زیادہ زود ہضم ہوتا ہے، لیکن پہاڑی بکری کا گوشت دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین گوشت پیٹ کا ہے، نیل گائے گورخر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک گورخر کو دیکھا اور اس کو شکار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ، اس گوشت میں سے کچھ تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اس کا پاؤں ہمارے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا، تناول فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم۔ خرگوش۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے بامقام مرزہر ران میں سے ایک خرگوش کو ان کے مقام سے نکالا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھک گئے، مگر میں نے اسے پکڑ ہی لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے سرین یا رانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں بھیج دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ تناول فرمایا۔ نیل گائے کا گوشت خشک اور دیر ہضم ہے، اس کی چربی روغن کست میں ملا کر ملنا درد گردہ اور ریڑھ اور کمر درد وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ خرگوش کا گوشت بھی گرم خشک ہے، یہ امراض بارد، فالج، لکوا، استراخا، کاری کھانسی وغیرہ میں فائدہ مند ہے۔ مرغ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا تھا۔ ٹڈی۔ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں 7 لڑائیوں میں حصہ لیا۔ ہم بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ ہبارہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ہبارہ کا گوشت کھایا۔ علماء طب کے نزدیک مرغ کا گوشت گرم تر ہوتا ہے۔ یہ عقل و فہم کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو چست و چلاک بناتا ہے۔ یہ مکوی با کولنج کو نافع، رنگ و آواز کو صاف اور آواز کو صالحہ خون پیدا کرتا ہے۔ جوان مرغ کو پیٹ چاک کر کے سر پر باندھنا سریام کو نافع کرتا ہے۔ ٹڈی، یہ ایک اڑنے والا چھوٹا سا جانور ہے، گول در گول آیا کرتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو سرسبز و شاداب فصلوں اور درختوں کے پتوں کو چھٹ کر دیتا ہے۔ عموماً اسے ٹڈی دل کہا جاتا ہے۔ ابابیل پرندہ اس کا سخت دشمن ہے۔ کتاب المفرزات میں لکھا ہے کہ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ یہ مکوی با اور غلیظ اخلاط کا مصفی ہے۔ پھیپھڑوں کے بیرونی پردوں کے امراض اور جزام کو مفید ہے۔ روغن زیتون میں پکا کر کھانے شیخ و جول مفاضل جوڑوں کے درد کو فائدہ بخشتا ہے۔ ہبارہ کے معنی میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کسی نے بڑ تتر، کسی نے بٹیر اور کسی نے چرز اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مساحل لغات میں اس کا ترجمہ سرگاب تحریر کیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نوش کی متعلق ولاگ جاری ہے۔ اس مچھلی کے متعلق، فش کے متعلق ہم انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آپ سے پرزور لیکن جاتے جاتے آپ سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے اپنے حفظ امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔